لوگ ہیں وہ گورنر سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، یہ کہنا ہے اس گورنر کا جنہوں نے برطانیہ کی شہریت چھوڑی اور گورنرشپ لی یہاں پاکستان میں۔ از اٹ اے چارج شیٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ کہ ایک ان کا سٹنگ جو گورنر ہے جن کو خود انہوں نے اپوائنٹ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور لینڈ مافیا ان سے زیادہ سٹرونگ ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر تھے آج تک کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ امریکہ اور بھارت کی جو قربت ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے کشمیر پہ، کشمیر کی آزادی کے اوپر، اور کیا سیکیورٹی کونسل کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ان کو پرماننٹ ممبر بنایا جائے یو این کی سیکیورٹی کونسل کا۔ کیا چائنا جو کہ ایک تھریٹ ہے امریکہ کے لیے، سپر پاور کے لیے، کیا امریکہ چاہ رہا ہے اس ریجن کے اندر کوئی ایسی قوت کو سامنے لائے جس طرح انڈیا ہو جو چائنا کے اگینسٹ کھڑی کر پائے؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ وکلا نے آج سٹرائک کی ہے 21ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ اور سپریم کورٹ بھی اس کیس کو سن رہی ہے۔ کیا سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے 21ویں آئینی ترمیم کو؟ یہ ہے آج کی ڈیبیٹ۔ میرے ساتھ ہیں شبلی فراز صاحب جو کہ نائب صدر ہیں تحریک انصاف کے، بہت شکریہ شبلی صاحب تشریف لانے کے لیے۔ عبداللہ گل صاحب چیئرمین تحریک نوجوانان پاکستان، عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ، تھنک ٹینک بھی رن کرتے ہیں۔ فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے میاں عرفان احمد جو کہ رہنما مسلم لیگ نون اور بزنس مین ہیں۔ عرفان صاحب ایک تو شکریہ، دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہی گورنر نے چارج شیٹ دے دی ہے آج آپ کو کہ غربت بھی بڑھ رہی ہے، ظلم بھی بڑھ رہا ہے اور لینڈ مافیا ان سے زیادہ سٹرونگ ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر سے بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے آج کے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ دوسرا، جہاں تک گورنر صاحب کی چارج شیٹ کو جس طرح آپ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات اتنی گہرائی میں ہوئی ہے۔ گورنر صاحب نے جو باتیں ریگارڈنگ ان کے ریزگنیشن جس طرح سے فلوٹ کی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں بطور ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے کہ یہ گورنر صاحب نہ تو پی ایم ایل این کے کوئی آفس بیرر تھے اور نہ ہی کوئی ہمارے کوئی ایکٹیوسٹ تھے۔ ہم نے تو ان کو قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف نے ان کو جو آفر کی تھی گورنرشپ کی، وہ ان اوورسیز پاکستانیوں کی ریکگنیشن کے لیے جو ان کا ایک کثیر تعداد ملک سے باہر رہ کر پاکستان کے ترقی کے اندر حصہ ڈالتی ہے۔ لیکن میاں صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور ہر طرح کی قربانی دے سکتا ہوں، تو ایک طرح کا ان کا ریزگنیشن آپ کے اگینسٹ ایک چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ لینڈ مافیا ان سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ میں ذرا شبلی فراز صاحب کو لے لوں۔ شبلی فراز صاحب، سٹنگ گورنر کہہ رہا ہو اپنی گورنمنٹ کے بارے میں یا اپنی ملک کے بارے میں کہ غربت اور ظلم میں اضافہ، وہ پہلے بھی یہ کئی بات کہہ چکے ہیں، از اٹ اے چارج شیٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ؟ نہیں، بالکل ہے جی، یہ تو بڑی مذاق خیز بات ہے کہ یہ جو ہمارے مسلم لیگ کے جو بھائی ہیں، یہ جو میاں عرفان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ ان کی پارٹی کے تھے نہ اس کے کوئی عہدیدار تھے، یہ تو کہنا بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو گورنر صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے اور جو اس کی وجوہات بتائی ہیں، تو یہ تو ایک سلسلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا۔ وہ کافی اپنے آپ کو ایک بہت کیا کہتے ہیں انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے وہ اس گورنمنٹ کے دوران، اور پہلے بھی کچھ ایسی باتیں آئیں، لیکن بہرحال دیکھیں ان کا جو تعلق ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں انہوں نے اپنی ان کی ذہن سازی ہوئی جس میں کہ رول آف لا ہوتا ہے، جس میں کہ چیزیں ایک خاص طور طریقے سے کی جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے وہ خود بھی اس لحاظ سے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ ایک سیلف میڈ آدمی تھے۔ انہوں نے محنت کے ذریعے اور ایک ایسے معاشرے میں جس میں کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ شارٹ کٹس لگا کے انہوں نے اپنا ایک مقام جو انہوں نے حاصل کیا وہ کیا، اور ظاہر ہے کہ جس طرح ہوتا ہے کہ ہم سارے پاکستانی چاہتے ہیں جو باہر میں بیچتے رہے، بالکل وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ملک میں جائیں اور جو تجربات ہم نے حاصل کیے ہیں، جو تھوڑے بہت وسائل ہم نے کمائے ہیں، تو وہ جا کے اپنے ملک کی بہتری میں لگائیں۔ وہ آئے ہوں گے اسی اسپرٹ کے ساتھ، اور بدقسمتی سے جو جس طرح کا ماحول انہوں نے دیکھا، اور یا انہوں نے تو کافی ٹائم گزار لیا، سال 2 سال جو بھی انہوں نے گزارا۔ بات اصل میں یہ ہے جی کہ یہ تلخ حقائق جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی ایک گھناؤنا سا پہلو ہے۔ اس ملک میں یہ تو صرف لینڈ مافیا کی بات ہے۔ لینڈ مافیا تو ظاہر ہے کہ جو جتنی چیز جس کا کیا ہوگا، جس طرح ڈرگ مافیا ہوگا، جس طرح لینڈ مافیا ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ بہت پاورفل ہو جاتے ہیں، اور یہ پاورفل اس وقت ہوتے ہیں جب کہ ان کے ساتھ حکومت وقت یا ان کے اہلکار جو ہے تو ان کی سرپرستی کر رہے ہوں۔
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ مافیا کی سرپرستی شہباز شریف اور ان کے اہلکار کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو یہ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ اسی طرح ہی سمجھ لیں، کیونکہ جب آپ ایک پروونس کے ہیڈ ہوتے ہیں اور آپ کی اگر نیچے دیکھیں، صرف اگر یہ وہی مثال ہے کہ ایک بندہ خود کرپشن نہیں کرتا ہے لیکن وہ کرپشن کرنے دیتا ہے تو وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے. اگر لینڈ مافیا یہاں کیس کیا ہے؟ کرپشن چیف نہیں کر رہا، کرنے دے رہا ہے، کرنے دے رہا ہے. لینڈ مافیا کر نہیں رہا، یہ کلین چٹ دے رہے ہیں. نہیں میں نہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ تو ایمان کا کم سے کم درجہ ہے نا. بات یہ ہے کہ اس میں آپ اس کو اس سے نتھی کریں گے کہ جب آپ کے جو حکومت وقت ہوتی ہے اس میں اگر کوئی ایسے غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں جس میں کہ ملک کے قوانین کا، دوسرے اپنے عوام کا، ان کے حقوق پہ ایک قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جس میں کہ حکومت جو ہے جو کہ اس جان و مال کی محافظ سمجھی جاتی ہے، وہ اگر وہ کردار پورا نہیں کر رہی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر فیل ہوئی. سر آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ صاحب، آپ نے پورا دنیا وزٹ کی ہوئی ہے تقریباً، موسٹلی کنٹریز آپ کر چکے ہیں. کیا یہ سوٹیبل نہیں ہے ہماری دھرتی کے ویسٹ سے لوگ آئیں؟ جیسے شبلی صاحب نے کہا لا اینڈ آرڈر دیکھتے ہیں وہاں پہ، جسٹس ہے وہاں پہ، اس سے تو ڈینائی نہیں آپ کریں گے نا. تو وہ یہاں آ کے رول نہیں کر سکتے، یا وہ بھی آ کے سسٹم کو سٹریم لائن نہیں کر سکتے؟ اس سے یہ ثابت ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ گورنر صاحب جب یہ بن رہے تھے تو میں اسکاٹ لینڈ کے دورے پہ تھا، اور ان کے بیٹے جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ایم پی ہیں، انہوں نے میری دعوت دی ہوئی تھی. اور کس انداز میں چودھری سرور کے بیٹے نے، جی چودھری سرور کے بیٹے، ادھر ضیافتیں ہو رہی تھیں اور ادھر حلف اٹھائے جا رہے اور ادھر حلف اٹھانے والے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں جولائی 2013 کی. تو اس کے بعد یہ کچھ دن کے بعد یہ گورنر بن گئے تھے. تو میں نے وہاں دیکھا کہ ان کا کیا عالی شان رہن سہن تھا برطانیہ میں، اسکاٹ لینڈ میں، جہاں بڑا مشکل ہے زندگی گزارنا، اور بڑے اچھے انداز میں رہ رہے تھے. ان کا کاروبار، جو بیٹے عاطف ہیں ان کے پاس گیا، انہوں نے اپنے کاروبار کا، اور کتنی اچھی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، بڑے شوقین مزاج. لیکن یہاں لوگ خدمت کے لیے آتے ہیں. آپ تو شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، میں گزارش پاور ایک ایسا نشہ ہے پرویز مشرف کو کھینچ لایا یہاں. میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اتنے چودھری سرور صاحب ویل اسٹیبلشڈ اور ماشاءاللہ بہترین کاروبار کرنے والوں میں، جہاں سیاست کے اندر بھی ان کے بیٹے ایم پی ہیں، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ برطانیہ کے اندر ہونا. نہیں، انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ کوئی ایسی چیز بتائی کہ ابو سیٹ نہیں ہو پائیں گے وہاں؟ نہیں، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ابو کو ہم بچے جو ہے، انہوں نے اختلافی نوٹ بھی دیا کہ بھئی آپ کیوں جا رہے ہیں، اپنی شہریت کو بھی ختم کر رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ یہاں اپنا ملنا ملانا بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ابو کے الفاظ یہ تھے کہ میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں نے برطانیہ میں بہت کر لیا، اب میں جا کے اپنے ملک کی، اپنے غریب عوام کی خدمت کروں گا. لیکن ان کی فیملی کا کیا ویو تھا کہ یہ نہیں کر پائیں گے چینج؟ ان کی فیملی کا ویو تھا کہ یہ اس سسٹم کے اندر جو کرپٹ لوگوں کے نرغے میں جو بیچارہ ایک شریف آدمی آ گیا ہے، وہ کیسے کم کر گئے. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آئی سلوٹ ہم. ایک ایکسپیٹریٹ پاکستان جو کام کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر سارا پیسہ بھیجتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر اسپیسیفکلی چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں خدمت کے لیے آئے تھے، پاور کے لیے نہیں آئے تھے، اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے. وہ خدمت کے لیے آئے تھے کہ میں کوئی پاور کے بھوکے وہ نہیں ہیں. شوکت عزیز بھی بہت رچ تھا، وہ یہاں خدمت کرنے آیا تھا. شوکت عزیز کسی اور کام کے لیے آیا تھا، وہ بھی رچ تھا. وہ تو شارٹ کٹ عزیز تھے، وہ نہیں، ان کی تو ڈیوٹی تھی. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آفیسر آن لیو تھا. وہ تو کبھی بھی جو ہے ڈیوٹی تھی. یہ بڑا سوال ہے سر. میں یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا، میاں صاحب آپ بتائیے گا، آپ اس حکومت کا حصہ ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہاں خدمت کرنے کے لیے چودھری صاحب آئے تھے یا یہاں پہ وہ اقتدار لینے کے لیے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیے گا، جو لینڈ مافیا، میرے گیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ مافیا تو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا لاہور جیسے شہر کو جب تک کہ حکومت یا حکومت کے اہلکار نہ ملے ہوں. ناصر صاحب، پہلے تو میں یہ جو میرے بھائی عبداللہ گل صاحب نے بات کہی کہ گورنر صاحب واقعی جو یہاں پر پاکستان میں انہوں نے سکونت شروع کر دیا رہنا اور اپنی برٹش نیشنلٹی کو سرنڈر کیا، تو آبویسلی جو بیک آف دی مائنڈ ان کے جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ میں وہاں پر جا کر وہاں پر ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنا سلسلہ کار شروع کروں گا. مگر جو بندہ 30-35 سال اپنی زندگی کے برٹش سسٹم کے اندر رہ کے آیا ہو، وہاں کا ممبر جی لائن ڈراپ ہوئی ہے. شبلی فراز صاحب اس پہ کمنٹ کیجئے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آ کے وہ شخص جو ویسٹ میں رہا ہو سسٹم کو وہ بھی چینج نہیں کر سکتا؟ تو پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے سسٹم کو چینج کرنے کا، جی
نہیں بیٹی جہاں تک وہاں کا تعلق ہے دیکھیں بات یہ ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ آپ عمر کے کس حصے میں آتے ہیں اور آپ کس اس میں کس فیلڈ میں آتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں ہمارے ملک کے جتنے بھی باہر لوگ رہ رہے ہیں ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ بڑے اس سے امیدوں سے اس ملک میں آتے ہیں لیکن ان کو وہ سسٹم چلنے نہیں دیتا. وہ سسٹم ان کو جو کہ یہاں کے جو اسٹیبلشڈ وہ ہے نا اپنے جو مافیاز ہیں وہ ان کو کسی باہر کے بندے کو اندر آنے ہی نہیں دیتے کیونکہ ان کا اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے, ان کا اپنا ایک طور طریقہ ہوتا ہے اور وہ آپ چیزیں جب آپ نارملی آپ دیکھتے ہیں آپ میرٹ کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس قسم کی جو یہ ملک میں جتنے بھی مافیاز ہیں یہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ یہ اسٹیٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں. اسٹیٹ سے زیادہ پاورفل ہیں. آپ یہ بتائیے گا جو اب نام لیے جا رہے ہیں نئے گورنر کے لیے, سینیٹر جعفر اقبال چودھری صاحب جو یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں, رانا ثناء اللہ, زبیر عمر, if you have to choose what would you choose? Who was the third one? زبیر عمر. زبیر عمر اسد عمر کے بھائی. نہیں, I think کہ میں جعفر اقبال صاحب بھی بڑے ایک دھیمے مزاج کے اور کافی ان کا تجربہ ہے, لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ اگر میری چوائس ہو تو میں زبیر عمر کو بناؤں گا. کیونکہ اسد عمر کے بھائی ہیں؟ نہیں اس وجہ سے نہیں, میں نے ان کے ساتھ مختلف شوز کیے ہیں, میں ان کی باتیں کبھی سنتا بھی ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نسبتاً ینگر بندہ ہونا چاہیے. آپ کا یہ ہوگا جی, یہ تو لائٹ اس میں تھا. آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ صاحب, پروڈیوسر صاحب دیکھیے گا میاں صاحب کو دوبارہ لے لیں پلیز فون پہ. عبداللہ صاحب, جو ٹائز ابھی آپ نے دیکھی ہوں گی انڈیا اور یو ایس, جس طرح کا یہ ویژولز آپ نے پہلے شاید نہ دیکھے ہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ گارڈن میں گھوم رہا ہے, جا رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, یہ اس طرح کا پروٹوکول پہلے کم ہی ویژول دیکھنے میں آتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ تو نہیں کہ چائنا کے اگینسٹ انہیں کوئی پاور چاہیے ریجن میں کھڑا کرنے کے لیے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک تو میں چھوٹی سی بات جو پچھلے اس کے اوپر کمنٹ کر دوں, چودھری جعفر اقبال صاحب کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے گورنر کا عہدہ دینا بڑا آسان کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری جعفر اقبال نے, آپ کو یاد ہے نا کہ ایک اپنا فارمولا پیش کیا تھا جب دھرنے ہو رہے تھے اور اس کے اوپر نون لیگ کے اندر بہت زیادہ چہما گوئیاں انہوں نے بڑے پوائنٹ انہوں نے بقایا, اور وہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا. تو میرا خیال ہے کہ چودھری جعفر اقبال صاحب کو ایز آف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر انڈیا اور یو ایس ٹائز کے اوپر. دیکھیے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 95 میں ٹائم میگزین کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا اور وہ تھا گلوبل پولیسنگ کے نام سے, اور انہوں نے پوری دنیا کو ایک ایسے خطوں میں تقسیم کیا تھا اور اس خطے کے لیے انڈیا کو یہاں کا تھانے دار مقرر کیا تھا. یہ آج کی پالیسی نہیں ہے, یہ پچھلے 95 سے ان کی سوچ ہے. انہوں نے دنیا کو رول کرنا ہے اور علاقے کا ایک ایک تھانے دار مقرر کرنا ہے. تھانے دار آپ کی نظر میں وہ جی, اس سے پہلے پیسے تو وہ آپ کو دیتے رہے. ہلری کلنٹن پہلے کیا کہہ کے گئی تھی, ہلری کلنٹن کہہ گئی تھی کہ ہم تو جا رہے ہیں اور آسٹریلیا سے لے کے اس علاقے تک جو ہے وہ ہم آپ کے سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ بات. اب بہرحال یہاں ان کے اوپر کارپوریٹ امریکہ کا پریشر تھا. اوباما صاحب جو تھے وہ مجبور ہو کے آئے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسی لیے بعد میں مودی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ اتنے فری ہو گئے کہ وہ براک ہی کہنے لگے. ہاں جی. تو اینی ہاؤ بات یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو نیوکلیئر پاور پلانٹس امریکہ سے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیچے. انہوں نے پہلے غالباً 17 نیوکلیئر پلانٹس رشیا سے جا کے خرید لیے. $800 ملین کا بجٹ ہے جو انہوں نے خرچ کرنا ہے ڈیفنس کے اوپر. اس میں سے کافی سارا بیشتر اماؤنٹ جو ہے وہ تو پہلے ہی اسرائیل کو وہ دے چکے ہیں, ہتھیاروں کے لیے آرڈر دے چکے ہیں. باقی وہ انڈیا نے ان سے لینا ہے. پھر انرجی کرائسس ہے انڈیا کو. سب سے بڑی بات یہ ہے ہم سے زیادہ جی, کیونکہ ان کی انڈسٹری بیس کر رہی ہے, گیس ان کے پاس نہیں ہے. فیول کے لیے پاکستان درمیان میں راستے میں حائل ہے. یہ ٹاپی گیس فیلڈ یا یہ کیسا 1000 جو ہے یہ کس کے لیے بن رہا ہے؟ انڈیا کے لیے جانی ہے. اس پہ آتا ہوں, میں تھوڑا سا میاں صاحب کو لے لوں, کیونکہ میاں صاحب یہ بتائیے گا جو یو ایس پریزیڈنٹ یہاں پہ 3 دن میں سے 3 گھنٹے کے لیے بھی نہیں آئے. از اٹ یور فیلئر, یور گورنمنٹ فیلئر, ڈپلومیٹک فیلئر ہے یہ کہ آپ ویسے تو آپ ان کے ساتھ اتحادی ہیں سو کالڈ, اور وہ یہاں 3 گھنٹے کے لیے بھی نہیں آئے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ناصر صاحب, اس میں یہ جو پرائم منسٹرز کے یا جو پریزیڈنٹس کے وزٹ ہوتے ہیں یہ آلریڈی پری اسکیجولڈ وزٹس ہوتے ہیں.
آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جب فورن آفس اور باقی جو سلسلہ کار ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں آلریڈی طے ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ کہنا کہ وہ انڈیا کے وزٹ پر آئے اور ان کے اوپر لازم اور ملزوم تھا کہ وہ پاکستان سے بھی چکر لگا کے جاتے، تو میرے بھائی ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے ٹینیور میں انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا آپ کے ملک آنا سر۔ ابھی جو ہے پیچھے جان کیری ان کے ہو کے گئے ہیں۔ نہیں میں تو پریزیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں نا، آپ تو اتحادی ہوں گے۔ پریزیڈنٹ کے لیے میرا خیال پاکستانی قوم کو اوباما کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام کے مسائل اور بہت سارے ہیں، اللہ کرے ہم ان کو ان مسائل سے نکالیں۔ اوباما پاکستان کا ایشو نہیں ہے۔ فورن فرنٹ پہ جو آپ بات کرتے ہیں ان کا ایک پری اسکیجولڈ ایک پروگرام تھا، وہ اس کے مطابق انڈیا آئے ہیں اور اس کے بعد وہ سعودی عربیہ سے ہو کے واپس چلے گئے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا دورہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ جی فورن آفس کو میں ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے بیہاف پہ کہ جی پاکستان کا ان کو آپ ریکویسٹ کریں گے، آپ حکومت کا حصہ ہیں۔ اچھا میاں صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، کشمیر پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں کشمیر کی آزادی ہم نے کتنی جانیں دی ہیں اس کے لیے، اب اگر ان کا دنیا کا جو چودھری ہے وہ ان کو تھانے دار نامزد کر رہا عبداللہ صاحب کے بقول، تو کیا کشمیر سے اس کے کیا اثرات ہوں گے کشمیر کی آزادی کے اوپر؟ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کے حق رائے دہی کے اوپر، UN ریزولوشنز کے اوپر حل ہوگا، تبھی اس خطے میں سکون آئے گا۔ جس کو مرضی یہ تھانے دار لگا دیں، اس تھانے دار نے پچھلے 62-63 سالوں میں اگر وہاں پر حالات نارمل نہیں کر سکا تو مزید بھی نارمل نہیں ہو سکتے۔ شبلی صاحب کشمیر کے جی میاں صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، کشمیر جس کے لیے ہم کتنے ہماری پاکستانیوں نے جانیں دی، خود کشمیریوں کے اوپر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، جانیں دی جا رہی ہیں روز وہاں پہ، اس قربت کی وجہ سے جو US انڈیا قربت ہوئی ہے، آپ کیسے اس کے اوپر اثرات دیکھتے ہیں؟ نہیں ظاہر ہے ہماری یہ جو کشمیر کے جو مسئلے پہ یہ تو ابھی ان کا دورہ ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس آہستہ آہستہ وہ ہمارے جو پہلے ایون جو ایک عام اس میں وہ کر دیے جاتے تھے، ایک ذکر کر دیا جاتا تھا کشمیر ایشو کا، اب میرا خیال ہے کہ دنیا ہماری ایک تو فورن پالیسی ہماری جو ہے وہ اس وقت ہمارا آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی فورن منسٹری نہیں ہے، فل ٹائم فورن منسٹری نہیں ہمارا نہیں ہے، تو اس سے اندازہ یہ آپ لگا لیں کہ ہمارا فورن منسٹر کی، سوری معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، فورن منسٹر کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ جب پالیسی فورنرز پالیسی بننی ہے تو پھر فورن منسٹر کی کیا ان کا مطلب پالیسی نہیں جی، فورن پالیسی صرف فورنرز کی نہیں، ہر ملک کے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ملک کیوں نہ ہو، اس کی اپنی ایک انٹرنیشنل لیول پہ اس نے اپنے آپ کو الائن کرنا ہوتا ہے، اپنی پالیسیز کو آرٹیکولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں تو یہ ہے کہ یہ ہمارے فورن آفس کا اور ہماری حکومتوں کا یہ رہا ہے، پچھلی جو حکومتیں تھیں اور جو ابھی پریزیڈنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ادھر UN میں اس کا کشمیر کاز کا ذکر کیا، لیکن جو پرو ایکٹیو دیکھیں جی بات یہ ہوتی ہے کہ سر آپ کو لگتا ہے کہ پازیٹیو اثرات ہوں گے نیگیٹو اثرات؟ نہیں obviously نیگیٹو ہوں گے جی، نیگیٹو ہوں گے، بالکل نیگیٹو ہوں گے، کشمیر کی آزادی پر کہ کشمیر کی آزادی پہ بالکل نیگیٹو ہوں گے، بیکاز آپ کا پورا ایک وہ چینج ہو گیا ہے آپ کی جو ملک کی۔ اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا آپ دیکھیں بھلے سے وہ ہمارا دشمن تھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ ان کو یہ تو کریڈٹ دینا کہ آخر انہوں نے یہ اچیو کیوں کیا، ان کی ڈیموکریسی کتنی سالڈ ہے، ان کی انسٹیٹیوشنز کتنی اسٹرانگ ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ الیکشن میں دھاندلی کی بات ہوئی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ جی وہ چائے والا جو ہے تو وہ وزیر اعظم بن گیا، آپ اس سسٹم کو اپریشیٹ کریں جہاں پہ چائے والا بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، یہاں پہ کہ اتنے مافیاز ہوں اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے تو وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ یہ آپ نے اچھا ناظرین ایک مختصر ایک بریک کی بات ہے، ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے۔ ابھی شبلی صاحب نے جو بات کی کہ ہمارے وزیر خارجہ نہیں ہیں، خبریں آ رہی کہ وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب کے پاس ایڈیشنل چارج تھا شاید وہ اب ان کے پاس نہیں رہا، تو وزیر دفاع کے اوپر بھی کوسچن مارک آنا ہے، وہ بھی پرائم منسٹر ہوں گے۔ یہ بریک کے بعد میاں صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ وہ رولنگ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ وزیر دفاع، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کیا جو سیکیورٹی کونسل کے اندر پرماننٹ ممبر بننے کی بات انڈیا کو کی گئی ہے، پریزیڈنٹ نے آ کے اناؤنس کیا ہے، امریکن پریزیڈنٹ نے، کہ وہ انہیں اپریشیٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، کیا اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کو ڈسکس کریں گے بریک کے بعد۔ جس وقت بھی چاہے وہ لوگوں کو موبلائز کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اکثریتی عوام اس سسٹم سے سخت نالاں ہیں
اور یہ ان کی جو خاندانی حکومت بنی ہوئی ہے. ہم دیکھیں یہ پاکستان ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس میں آ کے کچھ خاندان حکومت کریں گے. یہ پاکستان بنا تھا اس پاکستان کے عوام کے لیے, جو کہ یہ جو ہے تو انہوں نے اپنے آپ مجھے بتائیں ایک فائنانس منسٹر جو کہ سمدھی ہو, جو کہ 36 کمیٹیوں کا سربراہ ہو, وہ جو ہے تو اگر کوئی غلطی بھی کرے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پرائم منسٹر اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گا؟ کیسے لے سکتا ہے؟ کیسے لے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ تو ایک مذاق بنا ہوا ہے. میاں صاحب اس کو ریسپونڈ کرتے پھر میں جی ناصر صاحب, میں یہ ان کے منہ سے ایسی باتیں اب اچھی نہیں لگتی. اب ان کا وہ جو ہے پروڈکٹ سیلیبل کموڈٹی نہیں رہ گئی. پرویز خٹک صاحب کی فیملی کے کتنے ممبران قومی و صوبائی اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. عمران خان کی بات کریں. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جٹ ترین کھڑا ہوتا ہے, لیفٹ سائڈ پہ آپ کے وہ شیخ رشید صاحب کھڑے ہوتے ہیں. آپ ایسی باتیں کر کے نہیں, جہانگیر ترین کو کیا پرابلم کیا ہے؟ جہانگیر ترین نواز شریف کے ایڈوائزر تھے وہ. کیا ڈزنٹ میٹر. اس طرح تو کئی ان کے جو ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں ان کی جو دنیال عزیز ہیں, ماروی میمن اور کتنے تھے جو کہ کیو لیگ میں ان کے تھے, جو کہ ابھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو یہ لوگ بنا رہے ہیں. یہ کچھ تو وہ ہونی چاہیے تھے نواز شریف صاحب, ان کے ایڈوائزر رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر. دیکھیں کسی کے ساتھ ایڈوائزر ہونا, بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں سارے کے سارے ہوئے ہیں. ہمیں تو پرابلم ہے لیڈرشپ سے. جو کہ ایک فیملی اون لیڈرشپ ہے. ہماری پارٹی لیڈرشپ یہ فیملی اون نہیں ہے. جہانگیر ترین کا آپ کہتے ہیں تو جہانگیر ترین کو کیا ہوا ہے؟ جہانگیر ترین ایک بزنس مین ہے. اگر آپ کے خلاف ان کے خلاف آپ کے پاس کوئی چارجز ہے تو آپ کی حکومت ہے, نیب آپ کے پاس ہے, آپ ان کے پیچھے لگائیں. جی میاں صاحب, آپ لوگ اگر کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں ان لوگوں میں تو آپ لوگ ایکشن نہیں لیتے. یہ آپ کے بس کا کام ہی نہیں ہے میرے بھائی. میاں محمد نواز شریف جیسا ویژن, ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 3 دفعہ حکومت ملی ہے اور ابھی تک جو ہے تو یہ بجلی کے جو پیٹرول کے جو کہ اس ملک میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا, پیٹرول کے لیے قطاریں, اور اس ملک کو آپ نے بند کر دیا. جغرافیائی سرحدیں مضبوط ہیں تو اللہ کی مہربانی سے وہ ایٹمی جو پاکستان بنا ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں بنا تھا. آپ فیکٹ کو ڈسٹارٹ میاں صاحب کے دور میں جی. اچھا میاں صاحب ہیں گے, عرفان صاحب بھی میاں صاحب آگے بڑھیں. کوئی ون لائنر سینٹ کے الیکشن میں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل جا رہے ہیں. اس کو گول صاحب انالائز کیجئے گا کہ جانا چاہیے پی ٹی آئی کو, کہ پی ٹی آئی نے پہلے ایم این ایز ان کے جو لوور ہاؤس میں جو لوگ ہیں وہ تو انہوں نے باہر بٹھائے ہوئے ہیں, اپر ہاؤس میں جا رہے ہیں. سر کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا کل ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہے, اس میں حتمی فیصلہ جو ہے تو کل آثار کچھ ایسے لگ رہے ہیں کہ جانے کا پلان لگ رہا ہے مجھے. گل صاحب دیکھیے بات یہ پرنسپلی یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوور ہاؤس میں سے باہر ہو جائیں, اپر ہاؤس میں چلے جائیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں تو ایک فرق نگاہ سے دیکھتا ہوں, یہ جو نظام میں جمہوریت ہے نا, طرز جمہوریت جو ہے یہ فیل ہو گیا. اور جہاں اتنے بڑے بڑے دھرنے ہوئے وہاں اتنی بڑی مایوسیاں بھی لوگوں کو ہوئی ہیں, یہ بات نہیں ہے. اور نوجوان جو ہیں وہ انتہائی اس سے شکستہ ان کے دل ہوئے. وہ ایک نئے پاکستان کی امید میں تھے, وہ ایک ایسے پاکستان کی امید میں تھے کہ یہاں کوئی تبدیلی آئے گی. اور ابھی جیسے شبلی صاحب نے بھی کہا کہ تبدیلی آنی ہے, لیکن کیا تبدیلی آئی؟ کیا پشاور کے اندر اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوا؟ کیا وہاں کی حکومت کا کوئی سیکیورٹی لیپس نہیں تھا؟ وہ سارا کا سارا آرمی کے اوپر تھا. کیا وہ ناکوں میں پولیس نہیں کھڑی تھی جس سے اٹھ کے وہ گزرے ہیں وہ گاڑیاں؟ جو سارا نہیں, میں صرف بات کر رہا ہوں, میں ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں کہ کیا میں وہ نہیں دیکھتا؟ اگر میں اس طرف دیکھوں تو مجھے رانا ثناء اللہ کے پلازے بھی نظر آتے ہیں. پھر میں یہ بھی آپ کے بتانے کے لیے آج ایک وہ دے دوں بریکنگ نیوز آپ کو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان آرمی کے جی ایچ کیو کو خط لکھتی ہے کہ آپ انڈیا کے اوپر نریندر مودی کا جو الیکشن وہ کروا رہا ہے وہاں کشمیر کے اندر, اس کے اوپر آپ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں تو ہم افغانستان کی پالیسی جو ہے وہ آپ کی مرضی سے بنائیں گے, خارجہ پالیسی. رکیے گا, حکومت پاکستان جی ایچ کیو کو خط لکھ رہی ہے, اور کسی نے چیلنج کرنا ہے تو آئے مجھے چیلنج کرے کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں ادھر. جی آپ ذرا کشمیر کے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں, نہیں ہندوستان کے اوپر آپ جو ہے وہ ایگریشن نہ شو کریں. اس بات کے اوپر آپ جو ہے ہم ادھر آپ کو لیوریج دے دیں گے افغانستان میں. یہ پاکستان کی حکومت جی ایچ کیو پاکستان کو لکھ رہی ہے. فار گاڈ سیک واٹ از ہیپننگ ٹو دس. یہ سر اس پہ میاں صاحب یہ جو پی ایم ایل این کی جو ایک سٹائل ہے انڈیا کے ساتھ, اب آپ دیکھیں نا, اب یہ آپ اگر یہ ریٹرن لیٹر وہ کہہ رہے ہیں چیلنج ہے ان کا, اگر آپ ان کو ڈینائی کرتے ہیں تو چیلنج ہے. نہیں چیلنج کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا, کہ میں کہتا ہوں نہیں کر سکتا. کم ایگریشن شو کریں کہ آپ اپنا نریندر مودی پہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. میاں صاحب
نہ میں سر اس بات کو بالکل نگیٹ کرتا ہوں. یہ جو باتیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ڈومین سے باہر نکل کر کوئی بھی جو ہے نہ کوئی ادارہ اور نہ ہی کوئی ملک ایسی بات کر سکتا ہے. اور اس خطے کے اندر اگر امریکہ کے انٹرسٹ ہیں تو چائنیز کے بھی اس خطے کے اندر اپنے انٹرسٹ ہیں. تو ایسی باتیں کر کے میرا خیال ہے کہ آگے ہی کنفیوزڈ چیزیں ہوئی ہیں. مزید ہم کنفیوز نہ کریں. جو اصل ایشو جو آپ نہیں کنفیوز تو تب کریں اگر لیٹر ایسا گیا ہے تو دیٹس میکس لائک دیٹس اے ہیوج تھنگ. سر میں سمجھ یہ انہوں نے بات کی ہے ISPR would be the appropriate forum to ask regarding this letter. ISPR سے پوچھیں بھائی ان سے کہ میں تو فوج کا نمائندہ نہیں ہوں جی, میں تو اپنی گورنمنٹ کے پہ کوئی بات کر سکتا ہوں. انہوں نے میاں صاحب گول صاحب کا بیک گراؤنڈ شاید آپ نہیں جانتے, یہ چھوڑ دیں اس کو, بیک گراؤنڈ وغیرہ نہیں. میں نے تو صرف کہا ہے صرف اتنا تو حمید گول صاحب کے فرزند ہیں, سابق DG ISI بلکہ موسٹ پاورفل ان پاکستان ہسٹریز ISI چیف. یہ تو پھر زیادہ انفلوئنشل آدمی ہوئے نا, ان کو تو پھر لیٹر کی کاپی ڈائریکٹ آ گئی ہوگی. تو پھر آپ کو دکھا دوں میں. بالکل یہ تو لیکن پھر تاوان بھی پڑے گا میاں صاحب, ایسے نہیں دکھایا جاتا. پھر اس کے بدلے پہ ایک طرف سے لیٹر دکھاؤں گا, دوسری طرف سے کوئی بندہ جائے گا. اچھا یہ ڈیبیٹ ہے ایک, میں شبلی صاحب کو بھی ایڈ کر. سر یہ جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن کس طرح رکھنے ہیں, ہاتھ ہولا رکھنا ہے یا ہاتھ تگڑا رکھنا ہے, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ کیسا ہاتھ رکھیں انڈیا کے ساتھ؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری جو اصل جو چیز ہے ہماری یہ کہ ہم نے اس پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ میں ہم نے جو بیلنس آف پاور کی جو پیرٹی ہے وہ برقرار رکھنی ہے, جو کہ ہم اس وقت لوز کرتے جا رہے ہیں. ہم لوز کر رہے ہیں obviously because اس سائڈ پہ بیلنس آف پاور میں ہمیں انڈیا کو, بیکاز انڈیا ہمارا دشمن رہا ہے, اس نے پہلے بھی ہم پہ جان لیوا قسم کے وار کیے ہیں, ہمارے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ ایک تو ہمیں پاکستان کو اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو ذرا زیادہ پرو ایکٹیو کرنا ہوگا, جس میں کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی کل کھڑا ہو, بیکاز آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنہائی کا شکار ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. اس چیز پہ کرنا ہوگا, اور جہاں تک کشمیر کے مسئلے ہیں اس کو ہمیں سارے انٹرنیشنل فورمز پہ اور تھرو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا شبلی صاحب ایک چیز بتائیے گا, میں اس میں سوری ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. ڈیموگرافی چینج کی ہے پچھلے جو اتنے سال ہیں, 84% مسلم آبادی سے لے کے اب اس کو 36% پہ لے آئے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک منٹ رکیے, 36% اس وقت آبادی ہے. میں پرسوں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر بھی موجود تھے, اور یہ وہاں باقاعدہ فگرز دیے گئے ہیں, آفیشیل فگرز ہیں, یہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر دے رہی ہے, کوئی اور نہیں دے رہا. اب جو ہے 36%, جی ابھی 36% جو ہے اس میں کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے انہوں نے بڑا ایک ڈیزائن رکھا ہوا ہے, آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. کل کو ووٹنگ کسی سٹیج پہ بھی جا کے اگر الیکشن, جی تو یہی تو بات کر رہے ہیں کہ آپ پورا کا پورا وہاں سلسلہ ہی تبدیل کر رہے ہیں. کشمیر کے اوپر آپ بیک برنر کے اوپر جو حکومت آتی ہے وہ بیک برنر پہ کشمیر کو ڈال دیتی ہے. کشمیریوں کو کیا سمجھا, یعنی کسی سٹیج پہ اگر 36% مسلمان صرف رہ گئے آپ, تو اگر اب وہ حق خود ارادیت دے فرض کر پنڈتوں کو وہاں مزید بسانے کی کوشش ہو رہی ہے, وہاں سے لوگوں کو ڈوگراز کو لے کے جایا جا رہا ہے, وہاں ایک بڑا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو چائنا ہے, حکومت کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ تو بڑا تھنک ٹینک بھی رن کرتے ہیں. حکومت کو تو سمپل بڑا, جو میاں صاحب نے شروع میں, میاں نواز شریف صاحب نے جو جا کے اسمبلی کے اندر یونائٹڈ نیشن کے اندر اپنا فوکس رکھا, لیکن ابھی جان کیری صاحب جو تشریف لائے تھے وہ اسی وجہ سے آئے تھے کہ وہ آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ بیلنس آف پاور جو ہے, جو انڈیا اور ہمارا پاکستان کا جو پچھلی ایک دہائی کے اندر خراب ہو گیا تھا, کیونکہ اس زمانے میں افغانستان میں رہنے کے خواب دیکھ رہا تھا امریکہ. اب امریکہ جو ہے وہ جانا چاہتا ہے, اس کو پاکستان افواج کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. اسی وجہ سے انپریسیڈنٹڈ ویلکم ملا جو ہمارے چیف جب امریکہ گئے, اور ابھی جب انہوں نے حالیہ آپ نے دیکھا کہ وہ چین بھی گئے اور اس سے پہلے برطانیہ گئے. سر آپ نے تو بڑی ایک الارمنگ جو چیز دی ہے, یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے. اور چائنا کا اکسائی چین پروونس کے اوپر پرسنٹیج مسلمانوں کی اتنی کم ہو گئی ہے, یہ چائنا کے اندر ڈسکس ہوا ہے کہ اکسائی چین پروونس کے اوپر جو انڈیا کے ساتھ ان کا پہلے بھی وہاں ایک پھڈا اس کے اوپر چل رہا ہے, اس کے اوپر پاکستان کا, کیونکہ امریکہ کا ایک ڈیزائن ہے, وہ چاہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دے کے کشمیر کو اس پہ یونائٹڈ نیشن کی فوجیں بٹھا دی جائیں, اور وہ ایک آبزرور کے طور پہ چین کو بھی تنگ کرتے رہیں. نیوکلیئر پاکستان, نیوکلیئر چائنا, نیوکلیئر انڈیا, نیوکلیئر رشیا,
اس پہ سر ہمیں پوری علیحدہ ایک ڈیبیٹ رکھیں گے. میاں صاحب آخری وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, ایک چیز بتائیے گا کہ جو فرنس آئل جس سے بجلی بنتی ہے وہ سستا ہو گیا ہے, بجلی سستی نہیں ہوئی اس ریشو سے جس سے فرنس آئل ہوا. پیٹرول سستا ہوا ہے لیکن آپ مارکیٹ میں جائیں, آج بھی میں نے بہت سی کالز کی یہاں آنے پروگرام سے پہلے, لوگ کہہ رہے ہیں دال, گھی, چینی, یہ جو عام چیزیں ہیں ان کے ریٹس کم نہیں ہوئے, اور جو ٹرانسپورٹ ہے چاہے وہ پنجاب میں چلتی ہو یا خیبر پختونخوا میں, ان کے ریٹس کیوں نہیں کم ہوئے؟ اگر 1 روپیہ بھی پیٹرول بڑھ جائے تو ٹرانسپورٹ کے کرایہ بڑھ جاتے ہیں اور ان چیزوں کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں. یہ کس نے کرنا ہے؟ میں ناصر صاحب اپنے فیصل آباد شہر کے والے سے بات کروں گا کہ تقریباً 25% کٹ لگا ہے جو لوکل فیئرز جو ہیں ہمارے انٹرا ڈسٹرکٹ جو فیئرز ہیں اس کے اوپر کٹ لگا ہے. چوتھا حصہ کرایوں کا کم ہوا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کم ہوا ہے, اور یہ میں بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اگر کرایہ 20 روپے تھا کسی جگہ کا, وہ 15 روپے ہوا ہے, 15 روپے ہو گیا ہے. جہاں 100 روپے تھا وہاں پر 75 اور 80 کے درمیان گھوم رہا ہے. اور یہ جو بات ہے وہاں پر باقاعدہ سرویلنس سسٹم لگایا گیا ہے اور اس چیز کو انشور کیا جا رہا ہے. اور جہاں پر اوور چارجنگ ہو رہی ہے وہاں پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ گاڑیاں پکڑ رہی ہے اور ان کو ہیوی فائنز کیے جا رہے ہیں. دوسری جو بات, لیکن پنڈی بھی آپ کا صوبہ, میں پنڈی میں آج کالز کی ہیں آنے سے پہلے, مجھے سب نے یہی کہا جی نہ کرایوں میں 1-1.5 روپے کا کم کیا گیا وینس کا. میری یہاں ٹیم سے موجود میں تو سر آپ کو جو فیصل آباد کی بات ہے, میں نے پنڈی بھی آپ کا حصہ ہے نا پنجاب کا؟ پنڈی بالکل ہے. میں تو فیصل آباد کو, اور یہ چیزیں جو ہے یہ ریپلیکیٹ کرنی چاہیے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر. اور باقی جو آپ نے بات کی پیٹرولیم کی, پیٹرول اور جو ڈیزل کے جو فرق ہے, جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پرائسز کٹ ڈاؤن ہوئی ہیں, اس کا فرق جو ہے عام آدمی, پاکستان کے عام لوگوں کو اس پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ پاس آن ہوا ہے. اور اللہ کی مہربانی سے پرائم منسٹر اس 31 کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہوا ہے وہاں پہ. شبلی صاحب آپ کے صوبے میں بھی کمپلینٹس ہیں کہ جس ریشو سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس ریشو سے ٹرانسپورٹ کے کرائے اور یہ جو اشیاء ہیں دال, گھی, چینی وغیرہ, ان کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی. یہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. نہیں, بالکل ہماری حکومت کو کرنا چاہیے اور اقدامات لے بھی رہے ہیں, لیکن دیکھیں ہمیں بدقسمتی سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں, ہم ہر چیز حکومت پہ بھی ڈال دیتے ہیں. اب مطلب ہے کہ ایک جو عوام ہوتے ہیں ان کو بھی تو چاہیے, جو بھی اس ملک میں جو بھی بستا ہے, ظاہر ہے اس کا اپنا ایک فرض بھی بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس کے مطابق کرے. یعنی جب اس کا حکومت کا انتظار کوئی نہیں کرتا, جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں, چاہے وہ پیٹرول پمپ ہوں چاہے وہ دکاندار ہوں, اس وقت کوئی بھی نہیں کرتا ہے. قیمت ادھر بڑی, جو سٹاک پڑا ہوا ہے اس کی قیمتیں بڑھ گئیں. ہم لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں, لوگ جا کے لڑ پڑے, ہم لوگ بھی ٹھیک نہیں ہے جی. دیکھیں لوگوں کا نہیں, لوگ آپ نے کم کرنے, کے پی کے میں آپ نے, ہماری جتنی بھی دیکھیں ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو, وہ چاہے پنجاب کی ہو, کوئی بھی حکومت ہو, اس میں وہ کرنا چاہیے جو بھی ان کے جو اختیارات ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے, اور دیکھیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. بدقسمتی سے اتنی نہیں ہو رہی ہیں جتنی کہ ہونی چاہیے. یہ سر اس کو, کیونکہ میں آنے سے پہلے آج میں نے کافی کالز کی, کے پی کے میں بھی جو جاننے والے ہیں, تو یہ میری جو انفارمیشن ہے نہیں اس ریشو سے نہیں ہو پا رہی. کینڈلی آپ دیکھیے گا, اگر پرویز کھٹک صاحب کو ذرا انرجی, کنٹینر والی انرجی اگر وہ وہاں پہ دکھا دیں. نہیں, وہ دکھا رہے ہیں, وہ بالکل دکھا رہے ہیں, اور وہ اپنا انشاءاللہ ادھر جو ہے تو اسی طرح کی انرجی وہاں دکھائیں گے بینگ اے چیف. نہیں, دکھا رہے ہیں اور دکھاتے رہیں گے. عبداللہ گل صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, جب پیٹرولیم یا کوئی بھی چیزوں کی پرائسز بڑھتی ہیں, آپ پنڈی سے ہیں تو آپ دیکھ لیں اسی وقت ٹرانسپورٹ کے کرایے, یہ دال لیں, یہ ہر ضرورت کی چیز کا سر ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو جب اتنا تیسرا حصہ اگر کم ہوا ہے ریٹ کا پیٹرولیم مصنوعات کا, تو وہ اثر نیچے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیں جب 110 پہ بیرل تھا, $110 پہ بیرل تھا, تو 110 روپے فیول کی پرائس تھی. تو اب جب وہ کم ہو کے 42 پہ آ گیا تو پھر فیول کی پرائس کیوں نہیں کم ہوئی, 42 روپے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو بڑا سمپل سا فگر میں بتا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کم نہیں دیا حکومت نے. یہ بھی بات یہ ہے کہ اتنا کم نہیں دیا لوگوں کو جتنا دنیا سے کم. حکومت کے پاس کمانے کے لیے کیا رہ گیا سوائے غریب عوام کا خون چوسنے کے؟ کما لیتے ہیں باقی نہیں, یہی طریقہ ہے نا. باقی آپ کی پی آئی اے, آپ کی ریلوے, آپ کے جتنے بڑے بڑے ادارے تھے وہ تو ختم ہو گئے. اسٹیل مل کا حال آپ کے سامنے ہے. مقصد یہ ہے کہ حکومت تمام کاموں میں ناکام رہ گئی, اور حد یہ ہے کہ اس نے عدلیہ بھی فوج کے حوالے کر دی. اگر اس نے قانون سازی ہی کرنی تھی تو وہ سول عدالت کو بھی تو پاور دے سکتی تھی, اور اس نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہے کے پی کے کی ہو, چاہے فیڈرل کی ہو یا صوبوں کی ہو, جہاں 7 سال میں تھر میں بچے مر رہے ہیں, 7 سال کی. میں آخر بات کروں, دیکھیے صرف اتنی سی بات آخر میں,
حکومت لگائے اسمبلی کو تالا اور بتا دے کہ ہم نااہل ہیں اور یہ ہم ملک جو ہے ہر چیز میں چاہے وہ ملک کی سیکیورٹی ہو یا کچھ ہو یا عدلیہ ہو ہم فوج کے حوالے کر دیں آئینی طور پہ ترمیم کر دیں. حامد خان آپ کے کیا ہیں؟ حامد خان صاحب آپ کی پارٹی کے؟ جی ہماری پارٹی کے وہ لائر بھی ہیں اور ہماری پارٹی وائس چیئرمین ہیں. نہیں کوئی ان کے پاس اس طرح کوئی عہدہ نہیں ہے. وہ اب یہ جو آپ نے ترمیم آپ نے کی ہے یعنی حکومت نے آپ نے سپورٹ کی ہے نا اس ترمیم کو 21ویں ترمیم کو, ان کے خلاف حامد خان چلے گئے ہیں, آپ کو شو کاز نوٹس جاری کیا یا یہ پروویژن ہے ہر انڈیویجول کو وہ جو مرضی کرے جا کے؟ نہیں دیکھیں جہاں تک وہ ان کا تعلق ہے حامد خان صاحب, جس طرح میں نے کہا کہ ان کے پاس اس طرح کوئی عہدہ نہیں ہے, ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق شاید ضرور ہے, لیکن انہوں نے شاید اپنی پرسنل بیکاز وہ لائر بھی ہیں تو انہوں نے پرسنل کیپیسٹی میں وہ گئے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ میرے ذاتی طور پہ میرے خیال میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, ذاتی طور پہ نہیں جانا. بہت شکریہ شبلی صاحب, عبداللہ گل صاحب اور میاں عرفان صاحب. ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ڈیبیٹ. ناصر حبیب کو پوری ڈیبیٹ کی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.